بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہمارا یوٹیوب چینل دینی گرافی ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے نہانے کے فرائض یعنی غسل کے فرائض اور کن کن باتوں سے غسل فرض ہوتا ہے اور غسل کی سنتیں، غسل کے مستحبات، یہ ساری باتیں، یہ سارے مسائل لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، سبسکرائب کر کے آگے بڑھائیں ثواب کی نیت سے، کیونکہ یہ مسائل ہر ایک کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ہماری پاکی اور سے ہی ہماری عبادت میں ذوق و شوق آئے گا، قرار آئے گا، ہمارے دل کو سکون ملے گا۔ اگر ناپاکی کی حالت میں ہم نے عبادت کی تو ہماری عبادت بیکار جائے گی۔ اس لیے ان مسائل کا جاننا ہر ایک پر بہت ضروری اور لازم ہے کہ غسل کے فرائض کیا ہیں، غسل کی سنتیں کیا ہیں اور کن کن باتوں سے غسل فرض ہوتا ہے، یہ آج کے اس ویڈیو میں آپ سماعت کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں غسل کے فرائض کی۔ ہم نہاتے ہیں تو نہانے کے فرض کتنے ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ نہانے کے دوران ان 3 چیزوں کا کرنا ضروری ہے، ورنہ غسل نہیں ہوگا، اور یہی چیزیں غسل کے فرائض ہیں۔ اگر ان 3 چیزوں میں سے ایک بھی چھوڑ دی تو آپ کا غسل ہوگا ہی نہیں، آپ پاک نہیں ہوں گے، آپ کا نہانا بیکار جائے گا۔ تو کون سے فرائض ہیں؟ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، اور نمبر 3 تمام بدن پر پانی بہانا۔ اب کلی کس طرح سے کرنا چاہیے غسل میں؟ عام طور پر کلی ہم لوگ کرتے ہیں، سادہ کلی کر کے اپنا کام چلا لیتے ہیں، لیکن غسل میں کس طرح سے کلی کرنا چاہیے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ تو کلی کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ میں پانی لے کر منہ میں ڈالیے اور اچھی طرح منہ کے اوپر نیچے دائیں بائیں گھما کر حلق کے شروع تک پانی پہنچا کر پھینک دیجیے۔ یہ کام آپ کو 3 مرتبہ کرنا تاکہ منہ کے اندر کا ہر حصہ حلق تک اچھی طرح سے دھل جائے اور دانت میں جو چیز پھنسی ہوئی ہو نکل جائے۔ دانت میں اگر کوئی چیز اٹکی ہے تو اس کا نکالنا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے وہ چیز نہیں نکالی تب بھی آپ کا غسل درست نہیں ہوگا۔ ناک میں کیسے پانی چڑھائیں؟ ہم لوگ ناک کو دھوتے ہیں، لیکن غسل کا ناک میں چڑھانا یہ فرض ہے پانی، تو اس فرض کو ہم ناک میں غسل کے دوران کیسے ادا کریں یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ غسل میں ناک کے اندر کا نرم حصہ سخت ہڈی تک دھونا ضروری ہے۔ اس کے لیے سیدھے ہاتھ میں پانی لے کر ناک کے قریب لائیے اور آہستہ سے پانی سونگھ کر ناک کی ہڈی تک چڑھائیے۔ پانی سونگھ کر چڑھانا ہے، ایسے ہی نہیں ڈالنا، سونگھ کر چڑھانا ہے تاکہ ناک کی ہڈی تک پانی چڑھ جائے۔ یہ کام 3 مرتبہ کیجیے تاکہ ناک اچھی طرح دھل جائے اور رینٹ وغیرہ سب نکل جائے۔ ناک کے بال دھلنا بھی فرض ہے۔ یاد رہے اگر ناک میں میل جمع ہوا ہو تو اسے نکال کر پانی چڑھانا لازم ہے۔ اگر کسی نے ناک میں میل نہیں نکالا ہے تو اس کا غسل ہوا ہی نہیں۔ اس لیے ناک میں اگر ریڈ وغیرہ جمی ہوئی ہے تو اس کا چھڑانا آپ پر ضروری ہے، اور اگر بال برابر بھی آپ کا ایک بال بھی ناک میں پانی سے بھیگنے سے رہ گیا ہے تو آپ کا غسل کا فرض آپ کا ادا نہیں ہوا، وہ غسل درست نہیں ہوا۔ اب تمام بدن پر پانی کیسے بہانا؟ تیسرا فرض ہے تمام بدن پر پانی بہانا۔ اس کا طریقہ بھی آپ حضرات جانیے کہ تمام بدن پر پانی کیسے بہائیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سر کے بالوں سے پاؤں کے تلووں تک جسم کے ہر حصے، کھال اور ہر بال پر پانی بہانا ضروری ہے۔ سردی کا موسم ہو تو پہلے پانی مل لیجئے پھر پانی بہائیے، چونکہ اکثر سردیوں میں ایسے ہی سادہ پانی ڈالتے ہیں تو کچھ رواں، کچھ بال، کچھ جگہیں سوکھی رہ جاتی ہیں، ان میں پانی نہیں پہنچتا ہے۔ اس لیے خوب اچھی طرح سے پانی جسم پر مل لیجئے تاکہ جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ یاد رہے بال برابر بھی جسم کا کوئی حصہ دھلنے سے رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا۔
بالخصوص یہ احتیاطیں ضرور کیجیے، مرد سر کے بال کھول کر جڑ سے نوک تک پانی بہائے، اگر کانوں میں بالی یا ناک میں نتھ کا چھید سوراخ ہو اور وہ بند نہ ہوا ہو تو اس میں بھی پانی بہائیں، اور اگر پانی نہیں بہائیں گے تو آپ کا غسل درست نہیں ہوگا۔ بھاؤں، مونچھوں، داڑھی اور کان کا ہر حصہ اچھی طرح دھوئیے۔ کانوں کے پیچھے کے بال ہٹا کر جسم کا ہر بال جڑ سے نوک تک دھوئیے۔ تھوڑی اور گلے کا جوڑ اٹھا کر، پیٹ کی بلٹیں اٹھا کر اور ہاتھوں کو اٹھا کر بغلیں دھوئیے۔ ناف میں بھی پانی ڈالیے، اگر ختنہ نہ ہوا ہو اور کھال چڑھ سکتی ہو تو چڑھا کر دھوئیے اور کھال کے اندر پانی چڑھائیے۔ یہ 3 باتیں جو میں نے آپ کو بتائیں یہ غسل کے فرائض کہلاتے ہیں۔ ان فرائض کو ادا کرنا غسل کے دوران بہت ضروری اور لازم ہے۔ اگر ان میں سے ایک فرائض میں بھی کمی واقع ہوئی تو آپ کا نہانا درست نہیں ہوگا، آپ کا وہ غسل بیکار جائے گا، اور جب آپ کا غسل بیکار رہے گا، آپ کا غسل درست نہیں ہوگا تو آپ کی نمازیں بھی درست نہیں ہوں گی۔ اب کن کن باتوں سے غسل فرض ہوتا ہے یہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آپ حضرات اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کریں، سبسکرائب کر کے سب آپ کی نیت سے آگے بڑھائیں تاکہ ایسی اچھی جانکاری اور لوگوں تک پہنچے، تاکہ ان کے غسل درست ہو جائیں اور صحیح طریقے سے لوگ غسل کرنا اور نہانا سیکھ جائیں، تاکہ ان کی عبادتیں، ان کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول اور مقبول ہوں۔ چونکہ نہانا اور پاکی حاصل کرنا صحیح طریقے سے جب آپ پاکی حاصل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی نمازیں درست ہوں گی، آپ کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی، جو بھی نیک عمل آپ کریں گے، اچھے عمل کریں گے، وہ سب آپ کے قبول ہوتے چلے جائیں گے۔ چونکہ پاکی اللہ کو پسند ہے اور اللہ تبارک و تعالی پاک انسان سے محبت فرماتا ہے۔ اچھی طرح سے آپ حضرات پاکی حاصل کیجئے، اللہ ہم سب کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے، اور دین کی باتیں آگے تک لوگوں کو پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔